السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں، ساری تعریفیں حمد و ثنا اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، زمین و آسمان، سورج، چاند اور موسموں کی تبدیلی، یہ تمام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک روشنی، ایک ہدایت ملی جو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ محترم حضرات، میں نے ایک آیت سورہ توبہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی، آیت نمبر 36۔ آج کا موضوع جو ہو سکتا ہے اسی مناسبت سے یہ آیت ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی کے حساب سے اللہ کے نزدیک جو ہے 12 مہینے۔ عدہ بولتے ہیں گنتی، اللہ کے پاس 12 شہرن، شہور کی جمع ہے، اور یہ جو مہینے ہیں اب سے نہیں ہیں، شروع سے ہیں یہ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فی کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب میں محفوظ کر دیے گئے۔ کب سے محفوظ کر دیے گئے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس وقت سے ہی جو ہے مہینوں کی تعداد اور 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیے۔ یہ کیوں کہا گیا اور کس وجہ سے کہا گیا کہ اس تعلق سے جو عقائد تھے ان تمام چیزوں کی جو ہے تلافی کی گئی۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے، مقدس ہیں، ریسپیکٹڈ ہیں۔ اللہ نے ان مہینوں کو جو ہے زیادہ فضیلت دی ہے۔ وہ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، کوئی کمزور دین نہیں ہے۔ اب اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ 12 مہینے ہیں گنتی کے حساب سے، اور جو ہے ان میں حرمت والے 4 مہینے، اور 4 مہینوں سے کیا ہے مراد؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کنٹینیو ہے، اور رجب کا مہینہ۔ یہ حرمت کے والے مہینوں کو فکس اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی کر دیا، جاہلیت میں ان مہینوں کی رد و بدل بھی کر دیتے تھے، جیسے اپنا کچھ فائدہ ہوتا مہینوں کو آگے کر دیتے تھے، کبھی پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کو، رسم کو ختم کر کے ایک فکس کر دیا کہ یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ گنتی کے حساب سے 12 مہینے، اور سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں موقع دیا ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل کر سکو، اپنے ذکر کے، اپنے اعمال کے، اپنے تمام چیزوں کے ذریعے سے جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کر سکو۔ یہ مضبوط دین ہے۔ اب اس آیت سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں
اسلامی کیلنڈر جو شروع ہوتا ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، جو آج اس کی دوسری تاریخ ہے، جو سال شروع ہوا۔ چاند یا سال جب شروع ہوتا ہے تو اللہ سے یقیناً ہم یہ دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے امن، سلامتی، خوشحالی، صحت اور اسلام پر استقامت رہنے کی تو توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ سال جو ہمارے سے کوتاہیاں ہوئی تو معاف فرما دے۔ یہ سال جو ہے شروع ہوتا ہے تو سال کی مبارکبادیاں دینا یا کہیں کوئی ایسا اسلام میں نہیں ہے، البتہ ہر چاند پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے کہ یہ چاند ہمارے لیے امن، سلامتی اور خوشحالی کا پیغام ہے۔ تو اس سے چند باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال کہلاتا ہے۔ یہ ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ ہجرت گئے تو صحابہ کرام نے ایک رائے پیش کی کہ ہمارا کیلنڈر ہونی چاہیے، ہمارا ایک سال ہونی چاہیے۔ بعض تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے اس کو پیش کیا، بعض نے سب کی رائے سے کی۔ اس وقت سے جو ہے ہجری سال شروع ہوا، یہ اسلامی کیلنڈر کا ہجری سال ہوا۔ اب جو سال چل رہا ہے ہمارا 1445 ہجری ہے، یہ 1445 ہجری ہے کہ ہمارا ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب ہے۔ یہ حج کے مہینے تصور کیے جاتے تھے پہلے، اور رجب کو جو ہے عمرے کا مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ ان دنوں کے اندر عرب میں بھی پہلے سے بھی جاہلیت کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوتے تھے، تو یہ تصور کرتے تھے کہ بھئی ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنی چاہیے، ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنی چاہیے۔ کسی مہینے کی تقدیس یا کسی دن کی تقدیس یا کسی وقت کی تقدیس ہے تو اس کی عبادت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہم اس میں عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اس کا امپورٹنس عبادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، شہر اللہ المحرم، محرم کی بڑی فضیلتیں آئی، قرآن میں بھی اس کے تذکرے ہیں، احادیث میں بھی اس کے تذکرے ہیں، اور جو ہے ان مہینوں کی بڑی فضیلت جو ہے احادیث میں بھی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، سال کی ابتدا ہماری شروع ہوتی ہے، محرم سے ہوتی ہے، اور اس محرم کے اندر بھی ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ جو ہے قربانی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے، کس بنیاد پر ہوئی آگے آئیں گی بات۔ اور اسلام کا آخری سال جو ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، وہاں بھی ایک بڑی قربانی کی دعوت دیتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سال کا ابتدائی اور جو اختتامی جو مہینہ ہوتا ہے وہ ہم سے قربانی چاہتا ہے، قربانی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ، جو رمضان کا آخری جو دعوت ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں شب قدر ہے، بہت ساری فضیلتیں، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ذی الحجہ جو سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس کے 10 دن بھی بڑی فضیلت کے ہیں۔ اس پہ قرآن میں سنا ہوگا آپ نے، اس سے پہلے مہینے میں سنے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا آخری عشرہ جو ہے بڑے فضیلت کے ہیں۔ اسی طریقے سے محرم کے پہلا عشرہ، پہلے 10 دن بڑے امپورٹنس ہوتے ہیں، جو نبی ہے، جو یوم عاشوراء کہلاتا ہے، یہ بھی جو ہے اہم ہے۔ یعنی رمضان کے آخری 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن اور محرم کے ابتدائی دن، یہ بڑی فضیلت کے ہیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ان مہینے میں کرنا کیا چاہیے ہمیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یہی عنوان رہے گا کہ محرم کی کیا فضیلتیں ہیں یا عاشورے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ ان دنوں میں ہم کو کرنا چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا یاد کریں۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ ہر وقت کرنی چاہیے، نمازوں میں بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کہتے ہیں، تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنی سوچ صحیح رکھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، بدعات سے محروم رہے،
وہ چیزیں جو ہمارے ایمان کو نقصان دہ ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے عقیدے کو برباد کرتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں سارے اعمال کرنے کے باوجود قیامت کے دن تولے نہیں جائیں گے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ان دنوں کے اندر اس کا جو ہے جائزہ لیں۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ ان دنوں میں ہم جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی برائیاں ہم سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں، کہیں شرک ہو جاتا ہے، کہیں نئی بدعات ہو جاتی ہیں، کہیں جاہلی رسوم ہوتے ہیں، کہیں شک و شبہات کی بنیاد پر اس مہینے میں مسلمانوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں۔ ان تمام پہلوؤں کو ہم نظر میں رکھنی چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں اس سال کیا پیغام دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اختصار کے ساتھ یہ آنے والا سال جو اب شروع ہوا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا پیغامات ہیں، کیا پیغام لے کر اٹھنا چاہیے۔ چند باتیں جو ہے شروع کے مہینے، سال کے شروع کے اعتبار سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی سال شروع ہوتا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری زندگی کا ایک اینٹ کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا ہمارا، ہم اتنے ہی اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اتنے ہی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا دن گھٹ گیا۔ اس میں کیا ہے؟ محاسبہ کرنی چاہیے۔ گزشتہ سال ہم سے کیا غلطیاں ہوئے، کچھ گناہ ہوئے، کچھ حق تلفیاں ہوئے ہیں تو معافی مانگ لیں۔ آنے والے سال کے اندر ان تمام غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ نمبر ایک، محاسبہ کرنا۔ محاسبہ کرنا کہ جائزہ لینا، کب پہلے کیا کرے اب کیا کرے۔ ایک بزنس مین کیا کرتا ہے؟ جائزہ لیتا ہے، آج شام تک کیا بزنس ہوا، کیا ہوگا، کیا غلطیاں ہیں، کیا اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے اعمال کی بھی اصلاح اور جائزہ لینی چاہیے کہ ہم کیا کیے ہیں اور کیا کرنا ہے، کچھ غلطیاں ہوئی تو کیا اصلاح ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ دوسری چیز، ہجرت کا جب سال شروع ہوا اور ہجرت کا جو پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانی، اس قربانی کو ہم پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے کہ 13 سال مکی دور کا آپ کا کیسا گزرا، کیا مسائل ہوئے، کیا پریشانیاں ہوئی، ہجرت کرنے پہ مجبور کیوں کیا گیا اور ہجرت ہوئی، وہ پورے واقعات کو ذہن میں رکھیں۔ ہجری سال اسی وقت سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، وہ ہجرت کن بنیاد پر ہوئی، ان تمام چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تیسری چیز، ہم اس ملک میں، اس دنیا میں اگر جینا ہے، کامیابی کے ساتھ جینا ہے، اتحاد و اتفاق ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد و اتحاد کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اختلافات ہزاروں چیزوں میں ہو سکتی ہیں، ذاتی معاملات میں ہو سکتی ہیں، لیکن کلمے کی بنیاد پر ہم متحد ہونی چاہیے۔ یہی اتفاق رہا تو جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تیسری بات ہے کہ آنے والا سال کے پیغام کی عنوان پر کہ ہمارے اندر ہم جو ہے اتحاد پیدا کریں، یونٹی۔ جیسے مسجد میں، ایک نماز میں، ایک صف میں کیا اتحاد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کے باہر کی زندگی میں بھی ہم متحد ہونی چاہیے۔ ہم ہزار مسلکی اختلاف ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا کلمہ ایک ہے، ایک رسول ہے، ایک دستور ہے اور ہمارا آخرت ہے۔ اس بنیاد پر ہم ایک ہونی چاہیے، جس میں اختلاف نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز، اختلافات اور انتشار سے مخالف فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ انتشار کبھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے گھر کے اندر ہو، ایک فیملی کے اندر ہو، اپنے پڑھنے کی جگہ ہو، یونیورسٹیز ہو، کالجز ہو۔ انتشار کبھی ہمیں کامیاب نہیں کرتا ہے اور انتشار سے سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم انتشار سے بچنی چاہیے، اتفاق سے رہیں، انتشار سے بچیں۔ پانچویں چیز، پیغام آنے والے سال کے لیے، اسلام کی راہ میں کامیابی کے لیے قربانی چاہیے۔ کہیں مال کی بھی قربانی ہونی پڑتی ہے، کہیں جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں وقت کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ نماز کے لیے وقت نکال کے آ رہے ہیں، دینی کام کے لیے وقت نکال کے آ رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں آپ،
ایثار جب تک نہ ہو، قربانی جب تک نہ دی جائے، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت چوتھے پارے کی نازل ہوئی۔ تم نیکی کے معیار کو اسی وقت پہنچ سکیں گے جب تک کہ تمہارے اندر ایثار نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، قربانی نہ ہو، رشتہ دار کے ساتھ ہو، دوست کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، ایثار سے ہم کام لینی چاہیے۔ چھٹی چیز، آنے والے حالات، چاہے اس ملک میں ہو یا کیا بھی کچھ بھی ہو، آنے والے حالات، مشکلات، دشواریوں کا، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر دور میں فرعون پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن مسائل سے کبھی ہم منتشر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ہماری بڑی کمزوری ہے۔ کسی معاملے کے اندر کسی بھی چیز میں ہم ابھر جاتے ہیں، جیسے ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ کا، اور سب سے زیادہ اس میں اچھالا جا رہا ہے، مسلمان اچھل رہے ہیں، حالانکہ میرے نزدیک ایک چال ہے، ایک یونیفارم سول کوڈ ہمارے سے زیادہ دوسروں کے مسائل ہیں، لیکن لوگ سب خاموش ہیں، لیکن ہم جو ہے بدنام ہو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ورغہ لائیں اور بھڑکے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھائیں، اور یہ چیز کو سمجھنی چاہیے ہمیں۔ اور جو ہے ایسے مشکلات آئیں گے، مسائل آئیں گے، الجھائے جائیں گے، چھیڑا جائے گا، اور جو ہے جذبات میں لایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ ہم بھڑکنا نہیں چاہیے۔ مشکلات میں، دشواریوں میں صبر سے، حکمت سے اور مصلحت سے دشمنوں کا مقابلہ کریں، جو مکی دور کے اندر جو ہے آپ کو تاریخ ملے گی۔ ہر قسم کے مسائل اترے، مکی دور کے اندر 13 سال کے اندر، خاندانی مسائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، قتل کے منصوبے بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کبھی بھی ٹریننگ نہیں دی کہ بھڑکے تم جذبات میں آ جائیں، نکل جائیں، کبھی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حکمت سے، مصلحت سے، دانشوری سے، کتنے بھی حالات خراب ہو، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ یہ ایک پیغام ہے۔ پھر ساتویں چیز، گزرے ہوئے دنوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئے ہیں اس کو ریٹیفائی کریں۔ آنے والے دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں، چاہے آپ معاشی حیثیت سے کیوں نہ ہو، سیاسی حیثیت سے کیوں نہ ہو، اخلاقی اعتبار سے کیوں نہ ہو، علمی اعتبار سے کیوں نہ ہو، پہلے کیا غلطیاں ہوئے ہیں، آنے والے غلطیوں کو اس کو نہیں بلکہ سدھارنے کی کوشش کریں۔ آٹھویں چیز، پورا معرکہ جو محرم کے اندر ہوا اس سے کیا پیغام ملتا ہے، یاد رکھیے ہمیشہ حق پہ قائم رہے، حق پہ قائم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایک ایسا جملہ بولیے نصیحت ہو، لمبا بھی نہ ہو، میں اس پہ عمل ہو جاؤں۔ ایسا لمبا جملہ بھی نہ ہو، لمبی نصیحت بھی نہ ہو، یہ ایک ہی سینٹنس کے اندر آپ مجھے نصیحت کیجئے، میں اس کا پابند ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ اور استقامت سے رہو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہم استقامت، حق پہ جمے رہیں، باطل کے سامنے کبھی نہ گھبرائیں، نہ کمزوری دکھائیں، نہ پست ہمتی دکھائیں، بلکہ حق پر رہ کر باطل کا مقابلہ کریں، اور یقین رکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، باطل ہمیشہ جانے والا ہے، حق ہی کا غالب ہونے والا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، ہمیشہ سے یاد رکھیے کبھی باطل کامیاب نہیں ہوگا، باطل کا ایک دن زوال ہونے والا ہے، ہم حق پر جمے رہیں۔ پھر اس کے بعد 90 چیز، اور ہماری آرزو زندگی بھر یہ ہونی چاہیے، اے اللہ تو نے ایمان جیسی دولت دی، اسلام جیسی دولت دی، مسلمان بنایا، کلمہ بنایا، اے اللہ ہماری جب تک زندگی ہے ہماری کیفیت ایمان کی حالت میں ہو، ہم مرتے دم تک اسلام کی حالت میں ہو۔ نماز جنازہ میں جو دعائی سکھائی جاتی ہے، نماز جنازہ تو پڑھتے لیکن اصل ہمارے لیے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ تو جب تک زندہ ہمیں رکھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب تم موت دے
ہمارا خاتمہ ایمان کے حالت میں موت دے، یہ ہماری آرزو، یہ تمنا ہونی چاہیے آنے والے سال کے لیے۔ اور آخری چیز میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ہمیشہ ہمارے نسلوں کی فکر کریں۔ نوجوان طبقہ ہے ایک طرف، معصوم بچے ہیں ایک طرف، اور آنے والے مسائل ایک طرف ہیں۔ ان تمام کو ذہن میں رکھ کر ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارا گھر، ہمارے بچے دین پر قائم رہے، اس کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں، اور یہ پوری تیاری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال ہم تمام کو صحت سے رکھے، امن سے رکھے، محفوظ رکھے، بیماریوں سے صحت مند رکھے، مسائب و علام سے اے اللہ ہمیں مقابلہ کرنے کی استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پہ زندہ رکھ، باطل طاقتوں کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں اے اللہ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرما، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں ہوئے ان کو صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد ہوئی ہے اپنے ماں باپ کے مطیع و فرمان بردار بنا۔ اے اللہ ہم کو سارے بیماریوں سے، زمین و آسمان کی آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ جو بارش ہو رہی ہے اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، نقصان دہ نہ بنا دے۔ اے اللہ یہ بارش تیری رحمت ہے، اس کو رحمت میں بدل دے، نقصان نہ ہونے والی بارش نہ برسا۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر الحمدللہ۔